بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں کلاس دہم کو دی ایجوکیٹر سول لائن کیمپس کی جانب سے دیے جانے والے آن لائن لیکچر پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج اردو کا ہمارا لیکچر نمبر 44 ہے، جس کا عنوان ہے سبق چغل خور کے مصنف کا تعارف پلس ریڈنگ اور الفاظ معنی۔ سبق چغل خور شفیع عقیل نے لکھا ہے، جو 1930 میں پیدا ہوئے اور انہوں نے 2013 میں وفات پائی۔ شفیع عقیل لاہور کے قریب واقع ایک گاؤں تھینا میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک معروف صحافی، ادیب اور شاعر تھے۔ ناسازگار حالات کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل نہ کر سکے۔ ناسازگار حالات، برے حالات۔ ملازمت کے ساتھ ادیب فاضل اور منشی فاضل کے امتحان پاس کیے۔ 20 سال کی عمر میں لاہور سے کراچی چلے گئے اور مجید لاہوری کے رسالے نمکدان سے وابستہ رہے۔ بعد ازاں یعنی بعد میں اخبار جہاں اور روزنامہ جنگ سے منسلک ہو گئے۔ ان کا اسلوب سادہ اور سلیس ہے۔ اسلوب انداز بیان، سلیس یعنی آسان ہے۔ ان کے تراجم ایسے ہیں کہ ان پر طبع ذات ہونے کا گمان ہوتا ہے، یعنی ان پر خود لکھنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ان کا زیادہ تر کام لوک داستانوں پر مشتمل ہے۔ انہوں نے لوک کہانیوں کے تراجم بھی کیے۔ مختلف لوک داستانوں کو اردو میں منتقل کر کے انہوں نے ایک بڑی ثقافتی اور علمی ادبی خدمات انجام دی ہے۔ ان کی تصانیف و تالیفات میں یعنی ان کی تحریری کتب میں پنجاب کی لوک کہانیاں، پنجابی لوک داستانیں، چینی لوک کہانیاں، جاپانی لوک کہانیاں، ایرانی لوک کہانیاں، پیرس پھر پیرس ہے، مجید لاہوری ادبی مکالمے اور ہماری منزل غازی یا شہید شامل ہیں۔ ان کی ایک تصنیف پنجاب رنگ پر انہیں رائٹر گلڈ کی طرف سے انعام بھی ملا۔ آپ کراچی میں مقیم یعنی رہتے تھے اور بطور صحافی روزنامہ جنگ سے وابستہ تھے۔ چغل خور، چغلی کھانے والا۔ اس سبق میں چغل خور کے بیانات جھوٹ کے ذیل میں آتے ہیں، یعنی جھوٹ کے زمرے میں آتے ہیں، اور یہ چغل خوری کی بجائے فتنہ پروری زیادہ ہے۔ فتنہ پروری یعنی فساد پھیلانا۔ یہ ایک لوک کہانی ہے۔ یہ لوک کہانیاں یا لوک داستانیں کسی معاشرے، تہذیب اور زبان کا قیمتی سرمایہ ہوتی ہیں، یعنی قیمتی دولت ہوتی ہیں۔ ان کہانیوں کے مصنف کا کسی کو عطا پتہ نہیں ہوتا، یعنی اس کے متعلق کوئی معلومات نہیں ہوتی۔ یہ کہانیاں سینہ بہ سینہ ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ ان کے ذریعے سے محبت، اثار، خلوص، مروت یعنی لحاظ، اتحاد یعنی اتفاق، دوستی اور بہادری جیسی صفات یعنی خوبیاں معاشرے میں پروان چڑھتی ہیں، یعنی معاشرے میں رواج پاتی ہیں اور نسلوں کی کردار سازی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اگلے وقتوں کی بات ہے، یعنی پرانے زمانے کی بات ہے۔ کسی گاؤں میں ایک چغل خور رہتا تھا۔ دوسروں کی چغلی کھانا اور ایک کی بات دوسرے سے کرنا اس کی عادت تھی، اور لاکھ کوشش کے باوجود وہ اپنی عادت کو نہ چھوڑ سکا۔ اس نے بارہا یعنی کافی دفعہ اس بات کا ارادہ کیا، یعنی قصد کیا کہ اب کسی کی چغلی نہیں کھائے گا، ایک کی بات دوسرے سے نہیں کہے گا، لیکن ہر بار وہ اپنے اس ارادے میں ناکام ہو جاتا۔ دراصل یعنی اصل میں وہ اپنی عادت سے مجبور تھا، اور اسی عادت کی وجہ سے اسے اپنی ملازمت سے بھی ہاتھ دھونا پڑے تھے، یعنی اپنی ملازمت کو چھوڑنا۔ چنانچہ وہ بیکار تھا، یعنی اس کے پاس کوئی کام نہیں تھا۔ اس نے دوسری ملازمت کی بتیری کوشش کی، یعنی بہت زیادہ کوشش کی، مگر وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ کچھ دن تک تو وہ اپنی جمع پونجی پر گزر بسر کرتا رہا۔ جمع پونجی پر گزر بسر کرنا یعنی جمع کی ہوئی مال و دولت پر گزارا کرنا۔ لیکن جب تھوڑا تھوڑا کر کے اس کا سارا سرمایہ ختم ہو گیا، یعنی ساری دولت ختم ہوگی، تو بہت پریشان ہوا۔ اس نے نوکری اور مزدوری کے لیے سر توڑ کوشش شروع کر دی، یعنی بہت زیادہ کوشش شروع کر دی کہ کہیں فاقوں کی نوبت نہ آ جائے۔ فاقوں کی نوبت آ جانا یعنی کھانے کے لیے کچھ بھی میسر نہ ہونا۔ مختلف لوگوں سے کہا، در کی خاک چھانی، یعنی جگہ جگہ ذلیل ہوا۔ ایک کے پاس گیا، مگر مصیبت یہ تھی کہ چغل خور ہونے کی وجہ سے اسے کوئی بھی اپنے پاس ملازم رکھنے پر تیار نہیں تھا۔ گاؤں کے تمام لوگ اس سے اچھی طرح واقف تھے اور اس کی چغلی کھانے کی عادت کے بارے میں جانتے تھے، اس لیے اسے کوئی بھی منہ نہ لگاتا تھا، یعنی اس سے کوئی تعلق نہیں رکھتا تھا۔ آخر جب وہ مسلسل ناکامیوں سے تنگ آ گیا اور نوبت واقعی فاقوں تک آ پہنچی، تو اس نے دل میں سوچا اس گاؤں کو چھوڑ دینا چاہیے اور کہیں اور چل کر قسمت آزمائی کرنی چاہیے، یعنی تقدیر کو آزمانا چاہیے۔ چنانچہ اس نے تھوڑا بہت ضروری سامان لیا اور گاؤں چھوڑ کر سفر پر روانہ ہو گیا، یعنی سفر پر نکل گیا، تاکہ کسی دوسرے گاؤں یا شہر میں جا کر اب بہت محنت مزدوری کرے۔
چلتے چلاتے وہ ایک اور گاؤں میں جا پہنچا۔ یہ گاؤں اس کے لیے نیا تھا اور اسے وہاں کوئی نہیں جانتا تھا، اس لیے اسے امید تھی کہ یہاں نوکری مل جائے گی۔ لہٰذا وہ ایک کسان کے پاس گیا اور اس سے کہا، مجھے آپ اپنی ملازمت میں رکھ لیں۔ کسان نے اس سے دریافت کیا، یعنی کسان نے اس سے پوچھا، تم کیا کر سکتے ہو؟ چغل خور نے جواب دیا، مجھے کھیتی باڑی کا سارا کام آتا ہے، یعنی کاشتکاری میں کر سکتا ہوں، یہ کام میں اچھی طرح کر سکتا ہوں۔ اتفاق کی بات یہ کہ وہ کسان اکیلا تھا اور کھیتوں کے کام کاج میں اس کا ہاتھ پٹانے والا یعنی اس کی مدد کرنے والا کوئی نہ تھا۔ اسے ایک ملازم کی ضرورت بھی تھی، اس لیے اس نے سوچا، چلو اسے ہی ملازم رکھ لیتا ہوں، یہ بھی ضرورت مند ہے اور میرا بھی کام ہلکا ہو جائے گا، یعنی میرا بوجھ بٹ جائے گا۔ یہی سوچ کر اس نے چغل خور سے پوچھا، اگر میں تمہیں اپنے پاس ملازم رکھ لوں تو کیا تنخواہ لوگے؟ اس پر چغل خور نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، یعنی بڑی تسلی سے جواب دیا، کچھ نہیں، میری کوئی تنخواہ نہیں ہے۔ کسان کی اس بات سن کر بڑا تعجب ہوا، یعنی حیرانی ہوئی کہ کام کرے گا اور تنخواہ نہیں لے گا، بھلا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اس نے حیرانی سے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جواب میں چغل خور کہنے لگا، آپ مجھے صرف روٹی کپڑا دے دیں اور اس کے ساتھ ایک بات کی اجازت، بس یہی میری تنخواہ ہے۔ کسان پوچھنے لگا، کس بات کی اجازت؟ چغل خور بولا، آپ مجھے صرف اتنی اجازت دے دیں کہ میں 6 ماہ کے بعد آپ کی صرف ایک چگلی کھا لیا کروں۔ چغل خور کی یہ بات تو اپنی جگہ بڑی عجیب تھی، یعنی حیران کن تھی، لیکن کسان نے اپنے دل میں سوچا، مفت کا نوکر مل رہا ہے، خالی روٹی کپڑے میں کیا برا ہے؟ پھر اس نے اپنے آپ کو آمادہ کرنے کے لیے کہا، یعنی تیار کرنے کے لیے کہا، 6 ماہ بعد ایک چگلی کھاتا ہے تو کھا لے، میرا کیا جاتا ہے؟ یہ کسی سے میری چگلی کھا کر میرا کیا بگاڑ لے گا، یعنی مجھے کیا نقصان پہنچا لے گا؟ میرے پاس کون سے راز ہیں جو ظاہر ہو جائیں گے، یعنی عیاں ہو جائیں گے؟ مجھے تمہاری یہ شرط منظور ہے، یعنی قبول ہے۔ چنانچہ چغل خور کسان کے پاس ملازم ہو گیا۔ وہ کام بھی اسی کا کرتا تھا اور اس کے گھر میں رہتا بھی تھا۔ روزانہ صبح سویرے کسان کے ساتھ کھیتوں میں چلا جاتا، بیلوں کے لیے چارہ کاٹتا، یعنی ان کا جو بیلوں کا چارہ، جانوروں کا کھانا کاٹتا، ہل چلاتا، گاہی کرتا، یعنی جو جڑی بوٹیاں تھیں ان کو الگ کرتا، اور اس طرح کام میں کسان کا برابر کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ دن گزرتے گئے اور کسان کو یہ بات بھی بھول گئی کہ 6 ماہ بعد چغل خور نے ایک چگلی کھانے کی اجازت مانگی تھی اور اس نے چگلی کھانے کی اجازت دی تھی۔ کسان اس عرصے میں یہ تمام باتیں بھول چکا تھا۔ آج آپ کی ڈائری، یہ چغل خور کے مصنف کا تعارف اور ریڈنگ اور اس کے الفاظ معنی ہیں، ان کو اچھے طریقے سے یاد کیجیے۔ شکریہ۔